السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ چار چیزیں ہم بستری میں خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، چونکہ یہ چار کام ایسے کام ہیں جو ہم بستری میں کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ والا کام ہوتا ہے۔ انسان شادی کر لیتا ہے لیکن ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو ہر شادی شدہ شخص ضرور دیکھے، اور خاص کر کے وہ لوگ ضرور دیکھے جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں، اگرچہ ان کی شادی نہیں ہوئی تب بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دیکھیں دوستوں، آج سوشل میڈیا کی گندگی اور فحش فلموں نے ہمارے نوجوانوں کو اس قدر بگاڑ دیا ہے، اس قدر غلط راستے پہ اور گندے راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، وہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چار ایسے کام بتانے والا ہوں جو ہر مسلمان کو خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ چار کام کرنا حرام ہے، حرام۔ ہم بستری میں آپ بھول کر کے بھی یہ چار کام نہ کریں، ورنہ بہت گناہ آپ کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک حرام کام کرنے کے مرتکب بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ چار کام کون سے ہیں جو ہم بستری میں خیال رکھنا ضروری ہے، وہ آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، یہ کام ایسا کام ہے جو انسان بولنے میں بھی گھن محسوس کرتا ہے، بولنے میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن اس فتنے والے دور میں ہر مسلمان کو یہ باتیں بتا دینا بے حد ضروری ہے، چونکہ لوگ شرم و حیا کی وجہ سے یہ سب مسائل پوچھ نہیں پاتے ہیں، اور انہیں خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے یا حلال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز ہے عورت سیکس، یعنی شوہر اپنی شرمگاہ کو بیوی کے منہ میں داخل کرے اور ڈسچارج کرے۔ یہ ایک ایسا خبیث، ایک ایسا عمل ہے جو انسان سوچنے میں بھی گھن محسوس کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خبیث والا عمل ہے، بہت ہی گندا عمل ہے، اور یہ کام آج سوشل میڈیا کی گندگی اور فحش فلموں کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ ان کاموں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایسی حرکت جو کرتے ہیں وہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سوچیں نا، تمام جسم میں، تمام بدن میں جو سب سے مقدس اور سب سے معظم مکرم جو چیز ہے، جو سب سے بہترین چیز اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ چہرہ ہے، اور چہرے میں بھی سب سے جو پاکیزہ چیز ہے وہ زبان ہے، زبان۔ اور اسی زبان میں اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو داخل کرتا ہے اور گندی چیز کو وہی نکال دیتا ہے، تو کتنی بڑی گندگی والا عمل ہے، کتنا خبیث عمل ہے، آپ سوچ کر کے اندازہ لگائیے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ سوچنے میں بھی گھن آتا ہے، لیکن آج سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے آج ان کاموں میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا، زبان جس کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، اس زبان میں اگر کوئی شرمگاہ داخل کرتا ہے تو کتنا خبیث قسم کا انسان ہے، کتنا خبیث قسم کی سوچ رکھنے والا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کام آپ بھول کر کے بھی نہ کریں، یہ کام کرنا ناجائز اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کام ہے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا۔ انسان جب شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے کسی عورت سے، تو مرد کے لیے اس عورت کے تمام حصے سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے نا؟ اللہ رب العزت نے شادی کے بعد انسان کو ایک خاص جگہ دیا ہے جس کے ذریعے سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے بیوی سے، اس جگہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن اس اچھی جگہ کو چھوڑ کر کے، جس جگہ کو اللہ رب العزت نے ہم بستری کے لیے ہی خاص کر رکھا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص گندی چیز کو، گندی جگہ کو اختیار کر لے جہاں سے پخانہ اور گندی چیز نکلتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کس خیال اور کس نظریے کا انسان ہے نا؟ تو اس وجہ سے آپ یہ بات بھی خیال رکھیں کہ پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا ذکر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس وجہ سے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کبھی بھی نہ کریں۔ اس کی مثال ایسے ہی دوستوں کہ اس انسان کے سامنے دو طرح کے گوشت رکھا جائے،
ایک حلال جانور کا گوشت رکھا جائے اور ایک سور کا گوشت رکھا جائے، اور وہ حلال جانور لذیذ گوشت کو چھوڑ کر کے حرام جانور کے گوشت میں پڑ جائے، یعنی سور کا گوشت کھا لے، اس کی مثال ایسا ہی ہے۔ اس وجہ سے پیچھے کے مقام میں بھی ہم بستری آپ ہرگز نہ کریں، یہ کام کرنا حرام ہے، حرام، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہے حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ بہت سارے مرد حضرات جب ان کے جوش قابو میں نہیں رہ پاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اگرچہ بیوی حیض اور نفاس کی ہی حالت میں کیوں نہ ہو، وہ دوسری چیزیں اپنی شرمگاہ میں لگا کر کے، جیسے کونڈم ہو گیا اور دوسری چیزیں استعمال کر کے بیوی سے ہم بستری کر لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض، اے محبوب آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاک ہے، وہ گندگی ہے، پس تم عورت کے اس وقت قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں بھی لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور ہم بستری کر بیٹھتے ہیں، تو حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم بستری میں خیال رکھنا ضروری ہے، وہ بھی سوشل میڈیا اور فحش فلموں کی ہی وجہ سے ہمارے نوجوان یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ غلط کام آج کل بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ہے نا، ٹی وی کے اسکرین پہ، موبائل کی اسکرین پہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے گندی ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے اسی طریقے سے، اسی اسٹیپ کو فالو کر کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کام بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایک گھٹیا قسم کا عمل ہے دوستوں، آپ اتنا سمجھ لیں۔ چونکہ انسان جب موبائل کی اسکرین پہ یا ٹی وی کی اسکرین پہ گندی چیزیں دیکھ لے گا تو اس کے اندر جو جذبات رہیں گے بیوی کے لیے وہ بالکل ختم سا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو روحانیت ہوتی ہے، ہم بستری میں جو برکتیں ہوتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ الٹا ہم بستری کرنے سے شوہر اور بیوی کو گناہ ملے گا، گناہ، آپ اتنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سوشل میڈیا کی گندگی اور فحش فلموں کی وجہ سے جو آج ہمارے نوجوان اس کام میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرفتار ہو رہے ہیں، انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ نہایت غلط کام ہے، گندے عمل ہے۔ اس وجہ سے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ سوچیں، جب میاں اور بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں اور نیک نیت کے ساتھ کرتے ہیں، نیک عمل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا اور نیک بناؤں گا، اگر یہ نیت سے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس میاں بیوی کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہی میاں بیوی اگر گندے فلم دیکھ کر کے ہم بستری کرتا ہے، غلط ویڈیوز کو دیکھ کر کے، اسی اسٹیپ کو فالو کر کے آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ والا کام ہے۔ الٹا گناہ میاں بیوی کو ملے گا۔ اس وجہ سے ان چار باتوں کا خیال رکھنا ہم بستری میں بے حد ضروری ہے۔ ان چار باتوں کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں دوستوں، تاکہ سارے لوگ ان باتوں کا خیال رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔